اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ہو پیر عثمان حنفی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، سب سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل میرا سفر پہ گزرا ہے اور مختلف اضلاع کی طرف جانا ہوا ہے میرا، اور بیانات کا سلسلہ اور اسی طرح اور لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے میں غیر حاضر رہا. میرے بھائیو دوستو، انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ معاملات اور نیت لے کر کرتا ہے. انسان کی نیت ٹھیک ہو تو تمام راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں اس کے. اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو راستہ جتنا بھی ہموار ہو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. کیا وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا؟ ابھی منزل مقصود کسے کہتے ہیں؟ منزل مقصود اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کاروبار کر رہا ہے، انسان بزنس کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، تو یہ بزنس اکیلے کر رہا ہے اور اکیلے میں یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس کے سارے پیسے میں کماؤں گا، وہ میں خود کھاؤں گا، تو یہ تو ایک الگ سوچ ہے نا. اور اگر پارٹنر کے ساتھ ہے کہ میں اس کو نقصان کیسے دوں اور اس کے پیسے بھی اپنے پیسے کیسے کر لوں، اپنے نام پہ کیسے کر لوں، اس کو ہٹاؤں کیسے، تو یہ نیت خراب ہے. ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. اب نیت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کس ٹائم خراب ہو جائے اور کس ٹائم بدل جائے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ مجھے ایک واقعہ سنا رہا تھا. کہتے ہیں ایک بہت بڑا چودھری تھا، وہ شاید طالب علم تھا کہ کیا تھا، ابھی مجھ سے بھولا ہوا ہے کوئی کون سے ساتھی، لیکن واقعہ مجھے یاد ہے. کہتے ہیں ہم مدرسے میں سبق پڑھ رہے تھے
تو ایک چودھری آیا ہمارے پاس، ہمارے محتمم صاحب کے پاس، کہ ہم ایسے مدرسہ یہ وقف کرنا چاہتے ہیں، یعنی جگہ ہے وہ مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ تو محتمم صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گئے، جگہ دیکھی اور وہاں کا نظام دیکھا محتمم صاحب نے اور ان کے مدرسے کے عملے نے، ٹیم نے، تو تھوڑے دیر بعد، دنوں بعد، یعنی ابھی یہ محتمم صاحب لوگ چندہ اکٹھا کریں گے، یار زمین تو یہ دے رہے، ابھی ہم جگہ بنائیں گے۔ اس چودھری کی نیت بدل گئی۔ کیا ہوا؟ نیت بدل گئی کہ میں یہ مدرسے کے لیے نہیں دیتا، کیونکہ اس جگہ کی ویلیو بڑھ گئی ہے، قیمت بڑھ گئی، تو بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں انکاری ہو گیا، میں نہیں دیتا، بس ایسے ویسے ایسے ویسے، بات ختم۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ چودھری آیا۔ کیا ہوا؟ چودھری آیا، اس کا بیٹا آیا، کہتا میرا ابا بہت سخت بیمار ہے اور آپ دعا کرنے اس کے لیے آئے۔ جب گیا تو ادھر دیکھا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، وہ ایسے عالم میں ہے کہ بتا نہیں سکتا اس کی بات۔ وہ طالب علم بتا رہا تھا، میں بھی ساتھ گیا، تو اس کے جب دعا کر لی واپس آ گئے، دوبارہ جانا پھر ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ نیت پہ بات کر رہا ہوں۔ جب 3-4 دن بعد پھر اس کا بیٹا آیا، پھر یہ دوبارہ گئے، تو اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، تو دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کی ختم ہو رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ جب اس چودھری کے ذہن میں اس ٹائم آخری وقت میں بات ہے کہ مدرسے کی فلاں جگہ میں نے دی تھی، یہ جگہ اس نے آخری وقت میں وصیت میں کہا یہ جگہ دے دو ان کو، اس ٹائم بول بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا ترتیب۔ جب وہ جگہ دی گئی مدرسے کے لیے، تب اس کی روح قبض ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وقف کرنا اور یہ بتانا یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ معاملات ہیں۔ انسان پہچانا معاملات کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے جاتا ہے۔ اب ایک انسان بہت زیادہ پارسا نظر آتا ہو، پارسا سے مراد ولی نظر آتا ہو، بزرگ نظر آتا ہو، لیکن کیا؟ لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، وہ لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، وہ پارسا نہیں ہے، وہ پارسا کے روپ میں شیطان ہے۔ لباس پر کوئی پارسا نہیں ہوتا، لباس پر کوئی تقوی دار متقی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی جو ہے یہ اندر ہوتا ہے، یہ پارسائی جو ہوتی ہے یہ اندر ہوتی ہے، یہ جو بزرگی ہوتی ہے یہ اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے، یہ نظر آنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ باطن باطن کرتے رہتے ہیں، باطن کیا ہے؟ اکثر مجھے علماء و طلباء بھی وہ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، تو میں علماء و طلباء کو کہتے ہیں اس فیلڈ کو سیکھو، تصوف کو سیکھو، پھر آپ سمجھ جاؤ گے باطن کسے کہتے ہیں۔ باطن اس کو کہتے ہیں انسان کے اندر دل کو، انسان کے اندر کی نیتوں کو، انسان کے اندر کے معاملات کو، اور باطن کے اثرات جو ہیں، ظاہر کے اثرات جو ہیں وہ باطن پر پڑتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے اور رکھنا اور رکھیں، ظاہر کے اثرات جو ہیں وہ باطن پہ خواہ مخواہ پڑتے ہیں، لازم پڑتے ہیں۔ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، اعمال صالحہ، اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ اس عمل کو کہتے ہیں، یعنی نیکی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ اعمال سیئہ گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد نیک عمل کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، حقوق پورے کرنا، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اگر اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی میں تعریف کرنے لگوں اور اس کی تشریح کرنے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، ٹائم کی کمی بھی ہے، یہاں میرے پروگرامات ہیں، جانا بھی ہے آگے۔ تو اعمال صالحہ کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے؟ کون جڑا ہوا ہے؟ جس نے نیکی کا ارادہ کیا ہوا، اور جس نے نیکی کی ہے، اور جو نیکی والا ہے، اور جو بزرگ ہے، اور جو نیکی کے ساتھ جڑا ہے اور دوسروں کو نیکی کا روانہ چاہتا ہے، نیکی کا سوچتا ہے، یہ پارسا ہے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اب پارسا اسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، لباس جو ہے یہ ظاہر کی چیز ہے، اور باطن جو ہے وہ اندر کی چیز ہے۔
اب مجھ سے ایک سوال کیا کسی نے، پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، کہ پتہ نہیں کون سے شہر میں تھا، تو مجھ سے ایک سوال ہوا کہ باطن کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا میں باطن کی تعریف آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ باطن کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں میں نہیں، نبی اکرم، شفیع اعظم، امام الانبیاء، سرور کونین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ السلام کا نام آیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، اللہ کا نام آیا جل جلالہ دلوں میں پڑھا کرو۔ وہ فرما رہے ہیں، ان کی ایک روایت میں نے دیکھی تھی، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے وضو میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وضو میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، وضو میں کچھ کمی رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام کی جماعت میں شریک ہو گیا، جب سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا، آپ میں سے ایسا کون ہے جس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، آپ کی وجہ سے ہماری نمازوں پر بھی اثر پڑا؟ تو اب جو چیز وضو حالانکہ ظاہری چیز ہے، لیکن اثر پڑا باطن نماز پہ۔ ایک بندے کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، ایک بندے کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، اس کے ارد گرد لوگوں پر اتنا اثر پڑتا ہے، اس کے اپنے ظاہر اور باطن پر کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت اور معاملات کو درست کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے اور اولین حصہ ہے زندگی کا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ظاہر ٹھیک ہوگا تو باطن خود بخود ٹھیک ہوگا، اور باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر کو ٹھیک کرنا، اگر ظاہر ٹھیک ہو باطن نہ ٹھیک ہو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ظاہر کو ٹھیک ایسے نہیں کہ میں باہر سے بہت بڑا پارسا بناؤں اور اندر میرا کچھ نہیں ہے۔ اندر کے لیے تقوی اختیار کرنا، جس پہ تقوی ہوتا ہے نا، اس کے ظاہر پہ خود بخود آثار نظر آتے ہیں، اس خود بخود پتہ چلتا ہے۔ ابھی کوئی ایک حدیث پہ عمل کر رہا ہو تو دوسرا جب وہ حدیث اس کے منہ سے سنے گا، اس کی زبان سے سنے گا، تو اسے خود پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی تاثیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے بیان میں کتنی تاثیر ہے، فلاں کی بات میں کتنی تاثیر ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے عمل کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک عبرتناک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ امام مجدد، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، زمانہ تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ حضرت میرا ایک قریبی ساتھی ہے، نزا کا عالم ہے، اس کی روح قبض ہونے میں بڑی تکلیف ہے، آپ تشریف لے آئیں، کچھ توجہات کریں، کچھ دعا کریں، کچھ نظر کریں تاکہ اس کی روح قبض ہو جائے اور اس کی یہ جو نزا کا وقت ہے آسان ہو جائے۔ جب حضرت تشریف لے گئے تو حضرت توجہ کر رہے ہیں، حضرت توجہ میں ہے، حضرت ان کی طرف توجہ میں ہے۔ ابھی حضرت بہت گہرائی میں چلے گئے، تصوف والے ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہوں، تو اب فیض دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فیض دیا نہیں جا رہا، فیض دیا نہیں جا رہا، اور اس کی حضرت کی توجہات کی وجہ سے بھی اس کے نزا کا عالم آسان نہیں ہو رہا۔ جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت بڑے پریشان ہو گئے، بے اختیار اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پہ القاء ہوئی کہ تمہاری توجہات یہاں کام نہیں کریں گی، اس کا دل اتنا زنگین ہے، اس کا دل اتنا خراب ہے کہ تمہاری توجہات بھی اس پہ کام نہیں کریں گی۔ تو حضرت نے پوچھا وجہ کیا ہے، اس میں ایسا کیا گناہ ہے؟ تو کہا گیا یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، غیر جو ہیں، ان سے دلی محبت کرتا تھا، ان سے دلی محبت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کے دل پہ ایسے زنگ آ چکا ہے جو تیری توجہات بھی نہیں ہٹا سکتی۔ وقت کا مجدد ایک بندے کی ایک بندے پہ توجہ کرے، ایک بندے پہ نظر ثانی کرے، وہ ٹھیک نہ ہو
تو ہم آج غیروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ غیروں کے رسم رسومات کو ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ فلاں ایکٹر ہمارا ٹائٹل ہے، فلاں سنگر ہمارا ٹائٹل ہے، فلاں سنگر ہمارا ٹائٹل نہیں ہے، فلاں ایکٹر ہمارا ٹائٹل نہیں ہے۔ ہمارا ٹائٹل نبی اکرم، شفیع اعظم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہے۔ ہم ویسے وہ جو جیسے لباس پہنتے ہیں ہم ویسے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کی طرف ہم جا رہے ہیں، بال ان کے مطابق بناتے ہیں، داڑھی ان کے مطابق بناتے ہیں، چہرہ ان کے مطابق کرتے ہیں۔ کیوں؟ خسارہ ہے یا نہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دلوں کو، کہتے ہیں جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ کس طرح؟ چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، جو رحم دل ہوں گے۔ رحم دلی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، دل سے زنگ ہٹانا چاہتے ہو تو ذاکرین بن جاؤ۔ قرآن میں آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آج دل کیوں پریشان؟ میں نے ہر بیان میں یہ بات کی کہ دل کیوں پریشان، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ غافل ہے، غفلت میں مزوں کے پیچھے گھوم رہے، لیکن اس کو مزے کس نے دیے؟ ہم نے دیے۔ ہم ٹھیک نہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، کالا، پھر جب دوسرا کرتا ہے دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، کلمے والا ہوتا ہے، اور جو کلمے اور ایمان پر عمل کرتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے نور سے لبریز ہو رہا ہوتا ہے، منور ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا جن بزرگان دین کے واقعات سنتے وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے پیچھے نفس نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے، اس کی بیگم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیگم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ یار میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس کا غصہ اتنا ہوتا ہے وہ چاہے تو طلاق بھی دے سکتا تھا، چاہے تو اس کو مار بھی سکتا تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کی بندی ہے۔ تھوڑے عرصے بعد اس کا انتقال ہوا، تھوڑے سے عرصے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے اس کو دیکھا تو کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، آگے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب میں پیش کیا گیا، سوال جواب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ اللہ آپ کی بندی ہے، تیری بندی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نے اس کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو معاف کرو، کسی میں عیب دیکھو چھوڑ دو، اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھو، اپنے قبلوں کو درست رکھو بس، اور لوگوں کو کہو جو گناہ ہاتھوں سے روک سکو ہاتھوں سے روکو۔ جو ایمان کے درجات بتاتا ہوں آپ لوگ، جو گناہ ہاتھوں سے روک سکو اس کو ہاتھوں سے روکو، اگر نہیں روکا تو تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جو گناہ نظروں کیا ہے اس سے حفاظت کرو، اور جو گناہ زبان سے روک سکو اس کو زبان سے روکو۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہاتھوں سے روکو، اس کو مت کرو، اگر نہیں کر سکتے پھر زبان سے روکو، یہ بھی نہیں کر سکتے پھر دل میں اس کو برا کہو۔ یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا آخری حصہ ہے۔ میرے بھائیو، معاملات کی طرف توجہ دو، معاملات کی طرف، اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کرو، اپنی اولادوں کی تربیت ٹھیک کرو، ورنہ خدا کی قسم اٹھا کے یہی اولاد کل آپ دنیا میں ہوگے یا نہیں ہوگے؟ اگر دنیا میں ہوگے تو آپ کے ذلت کے سبب بنیں گے، اور اگر نہیں ہوگے تو آپ کی رسوائی کا سبب بنیں گے، آپ کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بوڑھا آیا،
جب بوڑھا ان کی خدمت میں آیا تو بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا، خفا لگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بوڑھے کیوں خفا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو کہا، اے عمر، اس لیے خفا ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ میرا بیٹا نہ مجھے کھانا دیتا ہے، نہ مجھے پوچھتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جو تھا وہ جلالی تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے، تو کہا، تمہارا بیٹا اس وقت کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا، اس وقت اس فلاں فلاں جگہ پہ ہو۔ تو عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ کچھ وقت بعد اس کا بیٹا جب اس کا بیٹا آیا تو اس کے بیٹے کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، بال بھی صحیح نہیں ہیں، نہ ہاتھ میں لایا، نہ بول چال کے آداب تھے اس میں۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ بتا تیرے پہ تیرے باپ کے کیا حقوق ہیں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میرے باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ کیا میرے باپ کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تجھ سے سوال کیا کہتا نہیں، آپ بتائیں۔ کہتا تیرے باپ کے تجھ پر یہ حقوق ہیں، جب تو پیدا ہو تجھ پہ اچھا خوبصورت نام رکھے، جب تو بڑا ہو تجھے کلمہ پڑھائے، جب تو بڑا ہو تیرا عقیقہ کروائے، تجھے نماز کی طرف تیرا رغبت کرے، تجھے نماز کی طرف بلائے، تجھے نماز کی طرف تجھے توجہ دلائے، جب تو اور بڑا ہو تجھے تعلیم دلائے، تجھے قرآن پڑھائے، تجھے اسی طرح دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ سب کچھ دے۔ تو اب کہتا ہے میرے یعنی باپ کے یہ حقوق ہوتے ہیں بچوں پر نا۔ اب یہ سنیں، اس سے پوچھیں کہ اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا نام رکھا ہے اس نے تیرا؟ تو اس نے کہا اس نے میرا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے یہ تجھے خود بتائے گا کہ اس نے میرا کیا نام رکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس کا نام جوہل رکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس کا نام جوہل رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جوہل نام کیوں رکھا ہے؟ جوہل کا مطلب یعنی فضول باتیں کرنے والا، فضول بندہ، فضول یعنی نام کا بہت اثر ہوتا ہے، میری بات یاد رکھیں اچھا، نام کا بہت زیادہ زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو کہتے تو نے جوہل نام کیوں رکھا ہے؟ کہتا میں نے اس کو نظر سے بچنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ غصہ ہو گئی، پھر دوبارہ پوچھا، کیا دوبارہ پوچھا کہ جب اس لڑکے نے کہا کہ اس نے تو مجھ پہ جوہل نام رکھا ہے، ابھی اس نے ایسے کیا نہ مجھے نماز کی تلقین کی، بس میں جب بڑا ہوا میں نے ہوش سنبھالا اس نے مجھے ڈنڈا دیا، اور ڈنڈا دیا کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں چراؤ، اور جب اس کو بھیڑ بکری جو ہے سر پہ اس کو مارو، اگر یہ بات نہ مانے، اور اگر بات مانے گی تو اس کو ہلکا ہلکا پیچھے مارو، کیا کرو ہلکا ہلکا پیچھے مارو، بس یہ جاتی رہے گی۔ تو مجھے تو یہی سکھایا گیا، آج میری باپ میری بات نہیں سنتا، مانتا نہیں تو نہیں سنتا، میں چیخیں مارتا ہوں، اور اگر میری بات سنتا نہیں تو میں اس کو ڈنڈے سے مارتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا میں کہتا اس سے زیادہ تو اپنے باپ کو مارا۔ کیوں؟ باپ نے تربیت نہیں کی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تربیت کرو۔ آج موبائل جو ہے، موبائل یہ سیل فون، اپنے بچوں کا دیکھو، یہی نام اعمال ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرو کہ وہ اگر معاشرے میں رہے تو آپ کا نام روشن ہو، اگر روشن نہ ہو کم سے کم رسوائی کا بھی سبب نہ ہو۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی ان کو تلقین کی ہے؟ غلط کاموں سے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ گناہ سے کبھی روکا ہے؟ نہیں روکا۔ جب وہ ہمیں پریشان کرنے شروع ہو جاتا ہے ہم مولوی کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کرنے شروع ہو جاتا ہے ہم پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں تعویذ دو، فلاں ساخت دو، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ نہیں، ساخت اور تعویذ سے نہیں، اپنی تربیت ٹھیک کرو۔ بچوں کی تربیت جب ٹھیک کرو گے خود بخود ساختوں ماختوں کی تعویذوں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تربیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان پر نگرانی کرو، تو خود بخود تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، معاشرے کی جو تباہ کاریاں ہیں اور جو نجس کام ہے، غلط کام جو ہے، وہ یہی ہے کہ ہم غافل ہیں، اپنے سے تو خود غافل ہیں، بچوں سے بھی غافل ہیں۔ اولاد پھر کل اٹھتے ہیں باپ کو مارتے ہیں، اولاد کل اٹھتے ہیں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ۔ تو پھر ان کو ہم جب یہ آیات سنائیں اف ولا تنہرہما، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان پہ یہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
ان پہ نصیحت اثر نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی. یعنی کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی. ہم اگر تربیت ٹھیک کریں گے تو اگر تربیت ٹھیک ہوئی ہو، بچہ مدرسے والا ہو، کالج والا ہو، یونیورسٹی والا ہو، اسکول والا ہو، چاہے جس لیول کے ساتھ دنیا میں تعلق ہو اور طبقے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن اس کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. اور اگر اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، اس کی آثار جاہلوں کی طرح نظر آتے ہیں، اس کے بات کی تمیز نہیں ہوتی، بات کا ڈھنگ نہیں ہوتا، تو یہی علامات ہوتی ہیں. اور جب بات اٹھائی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کے والدہ نے اس کی تربیت نہیں کی. تو اگر آپ کے بچے نافرمانی کرنے شروع ہو رہے ہیں، ان کے لیے وظیفہ پڑھو، ربنا ھب لنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیات مبارکہ 11 بار پانی پہ دم کر اس کو دو، لیکن ان کی تربیت ضروری ہے. ایسے نہ سب اس آیات پہ بیٹھ جائیں اور کہ بس یہ آیات ہی سب کچھ کرے گی. نہیں، تربیت کرو گے، اس کو دین کے ساتھ جوڑو گے. یہ یاد رکھنا، اسکول کی تعلیمات، انگریزی تعلیمات، یہ سیکھنا کامیابی نہیں ہے، کامیابی دین میں ہے. اور یہ انگریزی تعلیمات جو سکھاؤ، اس میں والدین کے حقوق نہیں ہوتے. والدین کے حقوق، معاشرے کے حقوق، بات کرنے کے حقوق، بات کرنے کی تمیز قرآن اور حدیث میں ہے. معاملات کی تمیز، نیتوں کو ٹھیک کرنا، سارا قرآن اور حدیث میں، اور کسی چیز میں نہیں ہے. اگر ہم سوچیں یہ فلاں بڑی یونیورسٹی میں پڑھے گا، بڑے کالج میں پڑھے گا، یہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، جس کو خود انسان اپنا آپ انسان نظر آتا ہے، دوسرا انسان کا بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے والدین نے بے رغبتی کی ہوتی ہے، اکیلے کمرے میں زندگی اس کو دی ہوتی ہے، تنہائی والی زندگی اس کو دی ہوتی ہے. وہ تنہائی میں گناہ کرے، جو کچھ کرے، والدین کو خیال ہی نہیں ہوتا. اور جب پیپر میں تھوڑے سے نمبر کم آ جائے اس پہ غصے کرتے ہیں، تعلیم میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے غصے کرتے ہیں. اصل تعلیم قرآن کی ہے، اصل تعلیم حدیث کی ہے، اصل تعلیم شریعت کی ہے. اگر ہم اس کو شریعت نہیں دیں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. اگر شریعت نہیں دیں گے وہ ہماری بے عزتی کرے گا. اگر شریعت نہیں دیں گے وہ جاہل بڑا ہوگا، جوہلا کی طرح بڑا ہوگا، بدتمیز بڑا ہوگا. اور اگر ہم اس کی تربیت کریں گے تو پھر ہم اس کی کامیابی جو ہے یہی ہوگی. دیندار ہوگا، ایجوکیٹڈ بھی ہوگا، دیندار ہوگا، پلس دیندار پلس ایجوکیٹڈ ہوگا. جس نے دین سیکھا ہو اور دین پر عمل کر رہا ہو وہ کامیاب ہے. جو معاشرے کے حقوق جانتا ہو، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ جانتا ہو، کامیاب ہے. ابھی جو کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی ڈگری ہے، میرے پاس بڑے لائسنس ہے، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا کامیابی ہے، اور کسی چیز پہ کامیابی نہیں ہے. آج ہم کامیابی کس چیز کو سمجھ رہے ہیں یار؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کامیابی یہ ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ فرما رہے ہیں ایک بندے کا تعلق ہو کس سے؟ وزیر اعظم سے یا وزیر سے، وہ کتنا سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے معاشرے میں کہ میرا تو وزیر اعظم سے تعلق ہے، میرا منسٹر سے تعلق ہے، میرا پی ایم سے تعلق ہے، میرا سی ایم سے تعلق ہے. اور ایک شخص کا اللہ سے تعلق ہو، اے ہے. آج ہم اس تعلق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ایک بندہ وزیر اعظم کے آفس دن میں ایک دفعہ جاتا ہو، کتنا سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے، میں وزیر اعظم کے پاس جاتا ہوں، میرا وزیر اعظم سے تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو دن میں 5 بار ہمیں بلاتی ہے، جو مالک الملک ہے. وزیر اعظم ایک ملک کا ہوگا، سی ایم ایک صوبے کا ہوگا، وہ ملکوں کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے. اگر وہ ہمیں 5 بار بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم کیوں نہیں جاتے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ میرے بھائیوں، دنیا ختم ہو جائے گی، میری ماں بہنوں، دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی لذتیں عارضی ہیں، اس کی فکریں عارضی ہیں، اس کی سوچیں عارضی ہیں، اس کی منصوبے عارضی ہیں، اس کے تصورات عارضی ہیں، اس کے خیالات عارضی ہیں.
سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں جو نیک عمل کیے ہوں گے، نیک اولاد، وہ آخرت میں پکا رہے ہیں، نیک عمل آخرت میں پکا رہے ہیں. تو اپنے نیک اعمال کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو. آج ہمیں بہت ضرورت ہے کسی اللہ والے کی، آج ہمیں بہت ضرورت ہے کسی رہبر و رہنما کی، آج ہمیں بہت ضرورت ہے قسم خدا کی. جب معاشرے کی تباہ کاریوں کو دیکھا جائے، معاشرے کے نظام کو دیکھا، آج بہت ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت کی. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اللہ والوں کی صحبت سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ ہم نیک لوگوں سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ فرمایا گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 نفل سے زیادہ ثواب ہے. کیا؟ 100 نفل سے زیادہ ثواب ہے. 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. ایک لمحہ اور اللہ والوں کی نگاہ با کمال کر دیتی ہے انسان کو. انسان جو ہے یہ خود کو خراب کرتا ہے. ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں مال کے، دولت کے، دنیا میں رہنے کے. اگر میرے نصیب میں 10,000 یا 10 لاکھ یا 10 کروڑ لکھے ہوئے ہیں، اب یہ میرا کام ہے، میں اس کو حلال طریقے سے کماتا ہوں، یہ حرام طریقے سے کماتا ہوں. اگر حلال طریقے سے میں اس مال کو کماؤں گا، اس کو اپناؤں گا تو میں کامیاب ہوں. اور اگر حرام طریقے سے میں اپناؤں گا اور اس کو پاؤں گا تو ناکام ہوں گا. میرے زندگی میں سکون نہیں ہوگا، میرے پیسے بیماریوں میں لگیں گے. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایک مصیبتوں کی طرف سے آتی ہے. کہ انسان حرام کما رہا ہو تو یہ مصیبت کی وجہ سے اس پہ بیماری ہے. اس کے پیسے 10,000 حرام کمائے، 20,000 بیماری پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ بیوقوف سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں بس بہت پیسہ کماؤں. میرے بھائیو دوستو، عارضی دنیا کو چھوڑ دو، عارضی لذتوں کو چھوڑ دو، عارضی خواہشات کو چھوڑ دو. 2 وقت کا کھانا ہے اور یہ ابھی جو اس دور کے حوالے سے پلس ناشتہ کرو، اور کپڑے مپڑے یہ ضروریات ہیں. باقی سب خواہشات ہیں، باقی سب خواہشات ہیں. خواہشوں والی زندگی سے نکلو گے تو کامیاب ہو. یہ تبلیغ والے جو ہیں دن رات پھرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں. کس لیے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتے ہیں. پھرتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلو، نماز پڑھو، مسجد آؤ. اللہ کی بات ہو رہی ہے، سنو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر کی امت ہو، خیر کے کام کرو گی، خیر کے کام پھیلاؤ گی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون باللہ. یہ باتیں ہیں، ان باتوں پہ عمل کرو. ہم خیر کی امت ہیں. ہم خود بھی نیکی کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کروائیں گے. خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے. خود نیکی کرنے والے اور نیکی پہ لوگوں کو لانے والا کیسے بنو گے؟ محنت کرو، تبلیغ والوں سے جڑو گے. نفس کی اصلاح کیسے کرو گے؟ تزکیہ نفس کیسے کرو گے؟ تصوف والوں کے ساتھ جڑو گے. علم کیسے سیکھو گے؟ مدارس جاؤ گے. تصوف کیسے سیکھو گے؟ خانقاہ آؤ گے تب سیکھو گے. عصری تعلیم کیسے سیکھو گے؟ اسکول جاؤ گے، کالج جاؤ گے، یونیورسٹی جاؤ گے. ہر چیز کے لیے شعبہ ہے، شعبہ جات ہے. دین میں بھی شعبے ہیں، دنیا میں بھی شعبے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. لیکن ایک شعبے کو پکڑ کے چلو تو کامیاب ہو. ادھر ادھر بھٹکو مت، ادھر ادھر چلو مت، تو کامیاب رہو گے. میرے بھائیو دوستو، میں نے پہلے بھی کہا، اس عارضی دنیا کو چھوڑ دو، اس عارضی دنیا کے مزوں کو چھوڑ دو، اس عارضی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو. ادھر آج ایک لذت ہوئی، کل دوسری، تیسری، ایسے زندگی خراب گزرتی ہے. کامیابی چاہو گے نا تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح والے بنو گے. قل ان کنتم تحبون اللہ والے بنو گے. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پھر کامیاب ہوگے. ایسے کامیاب نہیں ہوگے. وقت مختصر ہے اور بات بھی ختم کرتا ہوں.
تو میرے بھائیوں، فلاح پانا چاہتے ہو نا تو دین کے ساتھ جڑ جاؤ. ایک ہی بات کروں گا، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دوسری بات نہیں کرتا. دیندار بن جاؤ، دنیا والے مت بننا، اللہ والے بننا. دنیا والے مت بننا، مسجد والے بننا. دنیا والے مت بننا، تبلیغ والے بننا. کیا یہ تبلیغ والے دنیا میں نہیں رہ رہے؟ کیا یہ مسجد والے دنیا میں نہیں رہ رہے؟ دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کا نام لیا جو اس کے ساتھ اس کا لقب کیا لگایا جاتا ہے؟ مسجد والا، تبلیغ والا، تصوف والا، خانقاہ والا. اور ایک بندہ جب اپنے آفس جاتا ہے، کیا؟ فلاں آفس والا، فلاں آفس والا، فلاں یہ والا، فلاں وہ والا. میرے بھائیو دوستو، اس دین میں جو مزہ ہے نا، خدا کی قسم دنیا کی ایک چیز میں بھی مزہ نہیں. ایک چیز میں بھی مزہ نہیں ہے جو دین میں مزہ ہے. ایک بہت بڑا شخص تھا، تبلیغ میں گیا، ہماری ملاقات ہوئی، زمین پر سویا تھا، تو مجھے کوئی ساتھی اپنے ساتھ لے گیا ان سے ملاقات کروانے کے لیے. جب اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی زندگی کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت میں بہت امیر ترین آسائش ترین شخص ہوں، لیکن میری 42 سالہ زندگی خدا کی قسم نرم نرم بیڈوں پر گزری، نرم نرم بستروں پر گزری، نرم نرم ہر کمبل پہ گزری، آسائش ترین والی زندگی گزری، لیکن میں نے جو یہاں نیند کی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں کی. یہاں جو سکون ملا وہ کہیں نہیں ملا. تو میرے بھائیو دوستو، دین کے راستوں میں جاؤ، دینداروں کے ساتھ جڑو، اللہ والا بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.